اس وقت بلاول بھٹو زرداری اوبیسلی ایک وفد کی قیادت کر رہے ہیں، پھر وزیر اعظم اور باقی لوگ جو ہیں وہ دوسرا ایک مشن سے واپس آئے ہیں جہاں سے بڑا اچھا رسپانس ملا ہے۔ اس وقت سفارتی طور پہ ڈپلومیٹکلی آپ کتنی پاکستان کے موقف کی تائید دیکھ رہے ہیں پوری دنیا سے، خاص طور سے ان ممالک سے جو کہ ہمیشہ سے بھارت کے روایتی طور پر ساتھی رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو 3-4 دن کا ایک ایونٹ تھا جو کہ ایڈونچر کیا انڈیا نے، اور اس کو پھر اس میں بری طرح شکست ہوئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اپنے کچھ دوستوں کے پاس گئے شکریہ ادا کرنے اور فیوچر کی ڈسکشن کرنے کے لیے۔ ابھی کچھ ممالک رہتے بھی ہیں جس میں چائنا بھی ہے اور سعودیہ بھی ہے، یو اے بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمانی ڈیلیگیشن بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں بھی یو ایس پہنچ چکے ہیں، اور بھی مختلف ممالک میں انگیجمنٹس کریں گے، پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اچھا ایک پازیٹیو انیشیٹو ہے پاکستان حکومت کا، پولیٹیکل پارٹیز کا، کہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ آگے لے کر جا رہے ہیں اور دنیا میں اپنا ایک مقدمہ، اپنا ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان کا وہ پیش کر رہے ہیں۔ اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا وہ ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز پہ آن بورڈ ہیں، سوائے ایک دو کہ جو کہ نارملی چیزوں میں ہوتی ہی نہیں ہے، جس کو ابھی آپ نے کہا کہ اپنے انٹرویو بھی کہا پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ کبھی بھی پاکستان کی اگر کوئی بات ہو، جب وہ حکومت میں بھی ہوتے تھے اس وقت بھی یہ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری موجود نہیں ہوتا۔ تو ایک اچھا ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور جس طریقے سے آپ نے ابھی بھی دیکھا کہ انڈیا کے غالباً فوجی سربراہ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے مانا وہ جنرل انیل چوہان پہلے پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے جو ایک انٹرویو دیا اور اس کو ڈیفینیٹلی ان کو ریسپونڈ کرنا پڑا، اور ریسپونڈ میں وہ چیزیں چھپا نہیں سکتے تھے، اور انہوں نے اس کو مانا کہ پاکستان نے جو ہے ان کے جہاز گرائے بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بڑے شارٹ ٹائم میں، بڑے چھوٹے ٹائم میں پاکستان نے جو عزت کمائی ہے وہ شاید ہی ایسی کوئی مثال اوبیسلی پاکستان کی سیاست بھی تھم سی گئی، یا اس میں کہہ لیجئے کہ ایک ٹھہراؤ سا آ گیا کچھ عرصے کے لیے، لیکن ابھی پھر سے پاکستان تحریک انصاف نے، آپ نے سنا ہی ہوگا اناؤنسمنٹ ان کی طرف سے آئی ہے کہ عوام کو متحرک کیا جائے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ پھر احتجاج کی طرف جائیں اور بڑی جلدی شاید کوئی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دیں، پروبیبلی عید کے بعد کی۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی سپیس ہے اب ملک کے اندر؟ دیکھ، لوگ ان کو پہچان چکے ہیں، جو پاکستان انڈیا کے وار میں ان کا ایک جو پی ٹی آئی کا کردار رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ جب ان کے لیڈر آف اپوزیشن کھڑے ہوتے ہیں اور ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تیل ہے، گولہ بارود ہے، فلاں چیز ہے، بھئی آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ جنہوں نے جنگ لڑنی ہے انہوں نے کرنا ہے، آپ تو سپورٹ کریں، جس طرح 25 کروڑ عوام سپورٹ کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ پریزیڈنسی میں جب فیلڈ مارشل صاحب کی سیریمنی ہو رہی تھی، اس میں واحد پی ٹی آئی موجود نہیں تھی، ان کے نمائندے موجود نہیں تھے۔ کال تو انہوں نے بھی پچھلے دنوں دی تھی، پشاور میں انہوں نے کال دی تھی، میں کل ایبٹ آباد میں تھا، انہوں نے ایبٹ آباد میں کال دی تھی، بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ ابھی بھی کہتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ بات کریں کس طریقے سے مجھے NRO ملے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ میرے صوبائی حکومت جو ہے اور میرے جو باہر لوگ بیٹھے ہیں اور خاص کر صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنی لوٹ مار کر رہی ہے، اپنی عیشیں کر رہی ہے، اور مجھے جیل میں بھول گئے۔ تو اچھی بات ہے، پی ٹی آئی کو احتجاج کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ صوبہ خیر مخواہ کو انہوں نے کس طریقے سے لوٹا ہے۔ ابھی 50 ارب روپے جو ہمارے کوہستان میں جو کرپشن ثابت ہوئی ہے، سولر پینل پہ آئی ہے، گندم پہ آئی ہے، ہاسپٹلز میں آئی ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے جو مدینہ کی ریاست کی باتیں کرتے ہیں، مسجدوں کے سولر پینل میں بھی کرپشن آئی ہے، تو ان کو بھی بتائیں کہ ہم نے صوبہ کس طرح لوٹا ہے۔ اور ہمیں عمران خان صاحب بتائے کہ مدینہ کی ریاست میں چوروں کو کیا سزا ملتی تھی، کرپٹ لوگوں کو کیا سزا ملتی تھی، یہ بھی لوگوں کو بتائیں۔ تو یہ ان کا تو اگر کال دے بھی دیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ عوام نہیں نکلے گی، خاص طور سے آپ کے صوبے کے عوام، کیونکہ وہاں ابھی تو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سپورٹ کرے اور ہم اسلام آباد نہیں آئیں گے اور باقی جگہ پہ ہم جو ہے وہ کریں گے۔ بٹ سڑکوں پہ بھی جو عوام نکلتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ تو خود ان کے لوگ اب مانتے ہیں نا کہ جی لیڈران کم ہوتے ہیں، اسپیشلی پنجاب کے لوگ نظر نہیں آتے ہیں آپ کو لیڈران میں، اور عوام بھی جو نکلتی ہے وہ بھی خیبر پختونخوا۔ دیکھیے، پہلی بات تو ہے کہ جب بھی احتجاج ہوئے وہ سرکاری پی ٹی آئی نے کیا ہے، خیبر پختونخوا کی جو ہے حکومتوں نے کیا ہے، جو کہ ڈی سی اور پٹواری اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اور ٹی ایم ایس کے ذریعے تھے۔ پنجاب سے ماضی میں کتنے جلوس آئے ہیں، سندھ سے کتنے آئے ہیں، بلوچستان سے کتنے آئے ہیں۔ پھر جب ان کے جو بانی چیئرمین کو سزا ہوئی اور بشرا بھی کو سزا ہوئی، کتنے احتجاج ہوئے، کتنے ٹائر جلا گئے، ایک ٹائر بھی نہیں جلا پورے پاکستان میں۔ وہ یہ تو لیڈران تو کہتا ہے کہ عمران جیل میں رہے اور ہم لوٹ مار کرتے رہیں۔ پنجاب میں 2-4 ان کی جو سیاستدان ہیں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں سی ایم ہاؤس میں، وہاں سے وہ اپنی پارٹی جو بھی آپ خود آپ کے اکثر تو ٹی وی پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی شخصیت، تو مطلب ہے کہ سارے وہیں پہ پناہ لی، اور وہاں سے جس طریقے سے ملک دشمن
چیزیں ایجنڈا چل رہا ہے، ان کی جو ٹرولنگ ہو رہی ہے یا جو سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں وہیں سے ساری سیشنز جاری ہوتی ہیں، اپنے جو آپ کے سوشل میڈیا کے یوزرز ہوتے ہیں چیز ہوتی ہیں۔ اب پی ٹی آئی صرف رہ گئی سرکاری، اور سرکاری بھی یاد ہوگی کہ صوبائی صدارت سی ایم سے چلی گئی جنید اکبر کو۔ اب ان کے آپس میں مقابلہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو ناکام کرنا ہے، نیچے دکھانا ہے، تو اپنا مقابلہ کرتے رہیں، لیکن عوام یہ چاہتی ہے کہ وہ ان کو بتائیں کہ صوبے میں کرپشن کیوں ہو رہی ہے، صوبے میں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے، صوبے میں جو ہے باقی جو ہماری چیزیں ہیں۔ اب اس وقت ہمارے صوبے میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، صوبائی حکومت آئے نہ بتائے کیوں ہو ری ہے۔ یہ سی ایم صاحب تو کہتے ہیں میں تو تربیلا کا سوئچ آف کر دوں گا۔ آج حق ہے کہ لوگوں کے جواب دیں کہ ہم نے صوبہ کیوں لوٹا ہے، ہم نے لوٹا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر تو علی بابا 40 چور کی حکومت ہے، اور اب بتائیں کہ انہوں نے صوبہ کیوں لوٹا ہے، اور یہ جو ہے وہ جو لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے۔ کیونکہ دیکھیں وہ ہمارے سی ایم صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ وہ اسلام آباد جب آتے ہیں ان کو 5-6 دن لگتے ہیں، لیکن اسلام آباد سے نکلتے ان کو 6 گھنٹے بھی نہیں لگتے۔ وہ دامن کے رستے بڑے آسانی سے جو یہ آپ ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں ان کے سہولتکار بیٹھے ہیں، ان کو بولتے ہیں کہ آپ سارے رستے بند ہیں، ایک دامن کا رستہ کو کھلا ہے، اور ایک دن شاید ان کو انہوں نے آنکھیں بند کر کے لے گئے اور 13 موڑ گزارے، انہوں نے کہا آپ 13 ضلع کراس کر کے اپنے صوبے میں پہنچ گئے۔ اب یہ کون سی راکٹ سائنس ہے، کون سی جغرافی ہے جس میں میں اسلام آباد سے خیبر پختونخوا کے پہلے ضلع میں اٹھوں گا، اس میں مجھے 13 ضلع کراس کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ کوئی تو وجہ ہے کہ کہیں سے تو کوئی ان کو ضمانت ہے، کہیں سے ان کو کوئی ایسی ایشورنس ہے، یا ان کے اپنے لوگ ہی خان صاحب کے سامنے ایک بڑا غلط پکچر پریزنٹ کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ وہ بہت کانفیڈنٹ آج بھی فیل کر رہے ہیں، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ جی لاکھوں لوگ آ جائیں گے، اور وہ آج بھی کہتے ہیں کہ جی میں نے نہیں مذاکرات کرنا ہے۔ سو ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ ڈٹرمنیشن کون کس چیز مذاکرات نہیں کرتے؟ وہ تو NRO مانگ رہے ہیں، وہ تو پاؤں پڑ رہے ہیں کہ کسی وجہ لوگ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں مذاکرات تو کرنے ہی نہیں ہیں، انکاری ہیں۔ ان کی بہن کیا کہتی ہے کس بارے میں؟ مذاکرات کے بارے میں وہ بھی یہ کہتی ہیں ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اس نے کیا کہہ رہی تھی کہ بتائیں یہ لوگ جو ہیں کیا آپ کو کیا چاہیے ہم ہو گئے؟ دیکھیے وہ NRO چاہتے ہیں، یہ بات غلط ہے، وہ تو ایسی بات ہے، وہ کہتے ہیں خان صاحب اندر ہی رہیں، ہمیں باہر صوبہ لوٹنے دیں، آپ اندر ہی رہیں، آپ اندر ہی ٹھیک ہے۔ جب وہ باہر آئیں گے تو آج اگر ان کو 5 بندے مل رہے ہیں تو پھر 50 بندے تو اس میں ان کی اپنی ہمشیرہ کا بھی ہاتھ ہے، علیمہ خان صاحب؟ ہر کسی کی اپنی دکان ہے، جیسے میں آپ کو کہا ہر کسی کی اپنی فرینچائز ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کون سی فرینچائز پہ اعتبار ہو، ایک آتا ہے کہتا ہے اس کے خلاف مجھے یہ کہہ دیا، دوسرے کہتے ہیں اس کے خلاف مجھے یہ کہہ دیا، خود کہتے ہیں نا۔ ایک کہتا ہے کہ جی میں نے جو ہے وہ ہمارے صوبے میں فلاں نے گندم بیچ کے کھا گیا، ایک کہتا ہے ہمارے میڈیکل ایکوپمنٹس کھا گئے ہیں، دوسرا کہتا ہے یہ نوکریاں بیچ رہے ہیں۔ اب یہاں تک کہ کسی وزیر کے گھر اگر ٹیچرز ایگزام دے رہے ہوں، ایک وزیر کے گھر بیٹھے ہوں اور وہاں سے وہ ایگزام دے رہے ہوں، تو اس صوبے کی تعلیم کا حال کیا ہوگا؟ مجھے اچھا یہ بھی ہے، ہو رہا ہے، ہوا ہے اوپن۔ تیمور جھگڑا کے خلاف بھی آئے تھے نا ان کے اپنے لوگ۔ تیمور جھگڑے کے خلاف تو سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ یہ پینشن کھا گیا لوگوں کی، اور یہاں تک کہ مشینیں بیچیں، اور یہاں تک کہ گلوز بھی اس سے بیچ دیے۔ تو تیمور جھگڑے نے کہا کہ میں اپنے آپ کو کلیئر کروں گا، لیکن سی ایم صاحب بتائیں کہ ان کے ایسٹس 10 کروڑ ہیں اور پارٹی میں اس نے 70 کروڑ روپیہ لگا دیے، وہ کہاں سے پیسے آئے ہیں؟ دیکھیں ایسے لوٹ مار کے آپ کو تاریخ میں ایسی لوٹ مار کسی بھی دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گی جس قسم کی اس وقت خیبر پختونخوا میں ہے۔ روزانہ کی بیس پہ اسکینڈلز آ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں ان کو بلین ٹری کا پروجیکٹ وہ کہاں پہ چلا گیا؟ جو کہتے ہیں ہم اتنے درخت لگا رہے ہیں، کدھر ہے وہ بلین ٹریز؟ کدھر ہے وہ جنگلات؟ کدھر ہے وہ چیزیں؟ دیکھیں ہر چیز میں انہوں نے لوٹ مار کی ہے، یہاں تک کہ وہ جو زکوٰۃ کے پیسے تھے وہ بھی اپنے پارٹی کے ورکروں میں تقسیم کیے، باقی کوئی غریب نہیں وہاں پہ، صرف کوئی غریب ہے تو پی ٹی آئی کا ورکر ہی غریب ہے، باقی کوئی نہیں، بس ان کو دے دیا۔ اچھا یہ اوبیسلی کرپشن کی، اور آپ بہت عرصے سے بات بھی کر رہے ہیں کہاں کہاں کس کس محکمے میں کس کس ادارے میں کیا کچھ ہوا ہے، لیکن اوور آل بھی صوبے کی جو سیکیورٹی کی صورتحال مخدوش ہو رہی تھی آپ اس سے بھی آگاہ کر رہے تھے۔ اب بھی اوبیسلی فوج سیکورٹی کے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، وہ IBOs چل رہے ہیں وہاں پہ، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز چل رہے ہیں، بٹ حکومت وہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایز فار ایز لا اینڈ آرڈر از کنسرنڈ، ایز فار ایز سیکورٹی سچویشن از کنسرنڈ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو آپ کو کہہ رہے تھے کہ لا اینڈ آرڈر خراب ہے، اسلام آباد کے اینکرز یا اسلام آباد کے میڈیا چینلز نہیں مانتے تھے کہ حالات خراب ہیں۔ اب جب آپریشن شروع ہو گئے تو ابھی آپ مان رہے ہیں کہ وہاں پہ ہیں۔ دیکھیں ہماری صوبائی حکومت نے صوبہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا، ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم صوبے کو کیسے لوٹیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن لا اینڈ آرڈر کی ہے، فوج اپنی پوری کوشش کرے، جو انٹیلیجنس بیس آپریشنز کر رہی ہے، چیزیں کر رہی ہیں، کیونکہ افغانستان کی سرزمین ہمیشہ استعمال ہوتی ہے پاکستان کی، اور اس وقت زیادہ استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور ہم نے بار بار یہ کہا کہ آپ کی سرزمین نہیں استعمال ہونی چاہیے۔ وہ صرف پاکستان نہیں، وہ چائنا سی پیک اس کے خلاف بھی ہو رہی ہے۔